دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ 2004 میں سعودی عربیہ میں اتنے بڑے انسانوں کی ہڈیاں ملی تھی کہ سعودی گورنمنٹ نے اس کو بین کر دیا تھا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کی پہاڑیوں میں ایک 13 فٹ لمبا انسان زندہ حالت میں پکڑا گیا؟ اور کیا ہو اگر ایک بندے کا سر نارمل انسان سے بھی بڑا ہو؟ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا سے ملنے والے سب سے بڑے انسانوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ 2 نومبر 2017 میں تھائی لینڈ کے آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم کورابی کی کھیپ میں ریسرچ کر رہی تھی۔ انہیں غار میں کھدائی کرتے وقت کچھ انسانی ہڈیاں نظر آئیں۔ جب انہوں نے اس جگہ کی مکمل کھدائی کی تو وہاں بہت بڑا انسانی ڈھانچہ موجود تھا۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس ڈھانچے کی لمبائی 19 فٹ 8 انچ سے بھی زیادہ لمبی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس ڈھانچے کے ساتھ سنیک کے کچھ ریمینز بھی موجود تھے، اور اس سانپ کے سر پر 2 سینگ بھی تھے، اور یہ سانپ کافی خطرناک نظر آ رہا تھا۔ ریسرچرز کے مطابق وہ جائنٹ پرسن اس سنیک کے کاٹنے سے ہی مرا ہوگا، یا یہ پاسیبل ہے کہ یہ سنیک اس مرے ہوئے ڈھانچے یا انسان کا گوشت کھانے کے لیے آیا ہو اور خود بھی مر گیا ہو۔ اینی وے، یہ ڈسکوری اتنی شاکنگ تھی کہ اس کی امیجز پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد تھائی لینڈ گورنمنٹ نے اس ڈھانچے کو ریسکیو کر لیا، اور تھائی لینڈ گورنمنٹ نے اس ریسرچ کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کی ویڈیوز اور پکچرز وغیرہ پہلے سے ہی بنا لی تھی، اور یہ ویڈیوز آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ بہرحال، یہ اتنا بڑا شخص کون تھا اور اس کے ارد یہ سانپ کیوں لپٹا ہوا تھا، یہ آج بھی ایک مسٹری ہے۔ دوستو، 2004 میں سعودی عرب کے ایک علاقے رب الخلی میں آئل کی کھوج کے لیے کھدائی کی جا رہی تھی، اور یہ جگہ ایک صحرا میں موجود ہے، اور اسے دی اینٹی کوارٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اینی وے، وہاں پہ کھدائی کا کام چل ہی رہا تھا کہ وہاں کے کچھ ورکرز کو زمین کے اندر ایک جائنٹ اسکeleٹن نظر آیا۔ یہ ڈھانچہ سائز میں اتنا بڑا تھا کہ وہاں پہ مزدور اس کے سامنے کیڑے مکوڑے لگ رہے تھے۔ اتنے بڑے ڈھانچے کو دیکھ کر وہاں پر موجود مزدور گھبرا گئے اور فوراً پولیس کو کال کر دی۔ جیسے ہی سعودی گورنمنٹ کو پتہ چلا، انہوں نے اس علاقے کو مکمل سیل کر دیا، یہاں تک کہ وہاں پر کسی بھی قسم کی ویڈیو اور امیج پر بھی پابندی لگا دی۔ اصل میں یہ ڈھانچہ قوم عاد سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا تھا۔ اس قوم کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ ان لوگوں کے قد آج کے زمانے کے لوگوں سے کئی زیادہ بڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہت زیادہ طاقت بھی بخشی تھی۔ یہ بڑے سے بڑے درخت کو ایک جھٹکے میں نکال دیتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے غرور اور تکبر کرنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا، لیکن انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی ایک بھی نہ سنی۔ بالآخر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ سچ میں بہت شاکنگ ہے۔ دوستو، ریسرچ کے بارے میں بات کی جائے تو کوئی نہ کوئی شاکنگ چیز آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، لیکن اس قسم کی ڈسکوری کے بارے میں آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا۔ 2014 میں آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی کے آرکیولوجسٹ گورو نام کے مقام پر آثار قدیمہ کی ریسرچ کر رہے تھے۔ ابھی انہوں نے ریسرچ سٹارٹ ہی کی تھی کہ کچھ ریسرچرز کو زمین کی تہہ میں ایک کھوپڑی نظر آئی۔ یہ کھوپڑی ابھی زمین سے پوری نہیں نکلی تھی، لیکن جیسے ہی یہ کھوپڑی سامنے آئی تو تمام آرکیولوجسٹ شاک ہو گئے۔ اس کھوپڑی کا سائز اتنا بڑا تھا کہ اس کے سامنے ایک پورا انسان بھی چھوٹا لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں، کوئی اور مخلوق ہے۔ اتنے بڑے ہیومن اسکل کا ایگزسٹ کرنا آلموسٹ امپاسبل تھا۔ خیر، ریسرچر نے کچھ اور ریسرچ کی اور اس جائنٹ اسکeleٹن والے سر کو باہر نکال دیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، جب انہوں نے میئر کیا تو اس کا سر 17 فٹ 4 انچ سے بھی بڑا تھا۔ ریسرچر کے مطابق یہ شخص اسٹون ایج سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کا ڈھانچہ تقریباً آج سے 2,25,000 سال پرانا تھا۔ لیکن پھر بھی بلیو کرنا مشکل ہے کہ یہ جو انسان گزرے ہیں، ان کے سر آج کے نارمل انسانوں سے بھی بڑے تھے۔ یہ ریئلی انبلیویبل ہے۔ روزو 2014 میں رشیا کے ایک علاقے کرسن ڈور میں کنسٹرکشن ورکرز زیر زمین بجلی کی لائن بچھا رہے تھے۔ جب یہ لوگ یہاں کھدائی کر رہے تھے تو ایکسکیویشن کے دوران انہیں زمین کے نیچے ایک بڑی سی بون نظر آئی۔ دیکھنے میں تو یہ کسی انسان کی ہڈی لگ رہی تھی، لیکن اس کا سائز اتنا بڑا تھا کہ دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔
اور جیسے ہی یہ نیوز وائرل ہوئی تو رشین آرکیولوجسٹ کی ٹیم یہاں کی چھان بین کرنے آ گئی اور انہوں نے کھدائی کی تو وہاں پر انہیں کافی انسانی ڈھانچے نظر آئے۔ وہاں پر میل اور فیمیل دونوں کے اسکلٹن موجود تھے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان دونوں اسکلٹن کا سائز عام انسانوں سے کافی بڑا تھا۔ جب ان اسکلٹنز کی ہائٹ پتہ کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کی ہائٹ 13 فٹ 9 انچ سے بھی زیادہ بڑی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان اسکلٹنز کے سر نارمل انسانوں کے سروں سے بھی بڑے تھے۔ جب ان پر ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ اسکلٹنز بون ایج سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ہیں جو آج سے 4000 سال پہلے اسی جگہ پر آباد تھے۔ آرکیولوجسٹ کے مطابق ان لوگوں کے سر اور قد کافی زیادہ لمبے ہوا کرتے تھے۔ اینی ویز جو بھی ہو، یہ آج کل ملنے والے دنیا کے سب سے بڑے سروں میں سے ایک ہیں۔ دوستو، 2004 میں امریکن میرینز افغانستان میں طالبان کے اڈے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ لوگ غاروں کی کھوج کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک غار میں سے اتنا بڑا انسان نکلا کہ یہ لوگ دیکھ کر گھبرا گئے۔ اس شخص کا قد اتنا بڑا تھا کہ سولجرز اس کی ٹانگوں تک بھی نہیں پہنچ رہے تھے۔ اس کے پاس ایک شیلڈ اور ایک لوہے کا راڈ تھا۔ جب سولجرز نے اس کو دیکھا تو ایک دم اس کے اوپر فائرنگ کھول دی۔ وہ اتنا بڑا اور اتنا پاورفل تھا کہ یہ گولیاں بھی اس پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ ایون ایک سولجر کو تو اس نے ایک ہاتھ مار کر ہی گرا دیا۔ اینی ویز کافی ٹائم تک سولجر اس کے اوپر فائرنگ کرتے رہے۔ شدید فائرنگ کے بعد سولجرز نے اس کو مار گرایا۔ پھر جب اس کی ہائٹ ناپی گئی تو اس کی ہائٹ 13 فٹ تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس کے ہاتھ کی انگلیاں 5 کے بجائے 6 تھی اور اس کے منہ کے اندر دانتوں کی 2 لیئرز موجود تھی۔ پھر امریکن میرینز نے اس کی باڈی کو ایک ہیلی کاپٹر پہ ہینگ کر کے ایک ان نون جگہ پر جا کر نصب کر دیا، کیونکہ وہاں پہ سولجرز نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہاں پہ یہ سٹوری چھپ نہیں سکی۔ لیکن وہ شخص کون تھا اور امریکن آرمی نے اس کو کہاں پہ چھپا لیا، یہ بات آج بھی ایک مسٹری ہے اور انسالویبل ہے۔